بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن، آپ سے مخاطب ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں کچھ عرصہ انتخابات کی گہمہ گامی کی وجہ سے کچھ آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکا، اور اب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تسلسل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور جو بھی مسائل ہیں، ملکی مسائل اور کسانوں کے خاص طور پر جو مسائل ہیں، ان سے آگاہی جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ میں انتخابات جو ہوئے تو ایک جب اعلان ہوا تو ایک امید بن چلی تھی، اور وہ امید یہ تھی کہ انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ حالات ملک کے کچھ بہتر ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو کہا نا کسی نے کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے پاسبانِ شہر، اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے۔ سچ پوچھئے تو میں بڑا ہی پریشان ہوں اس وقت، جو ملکی حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جو فیصلہ ساز ہیں، نہ جانے وہ اس گتھی کو سلجھانے کی بجائے جو ہے وہ الجھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے۔ یہ اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح، اس ریوڑ کی طرح جسے ایک ہی چرواہا جو ہے وہ ہانکتا ہے اور وہ ان کو منزل کی طرف لے جاتا ہے، یہ شاید اس طرح سے ممکن نہ ہو۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے جو چاہے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، انہوں نے کچھ سیکھا نہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سیکھا نہ، ہماری بیوروکریسی نے کچھ سیکھا، نہ ہی ہمارے اداروں نے کچھ سیکھا۔ یعنی دکھ کی بات یہ ہے کہ آج میں کیا بات کروں اور کس سے کہوں کہ کسانوں کو کیا مسائل ہیں۔ میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ حکومت بنے گی، اسٹیبل ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے مسائل کی حل کی طرف ہم جائیں گے، چونکہ ہمارا زرعی ملک ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو زراعت سے ہی آگے لے جا سکتے ہیں۔ آپ کے جتنے بھی انڈسٹری ہے اور آپ کی جتنی بھی جو کاروبار زندگی ہے وہ اس سے زراعت کے ساتھ منسلک ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت جو ہے وہ عجیب و غریب صورتحال ہے، جو ایک سیاستدان بیٹھے ہیں، کسی کو عوام کا کوئی احساس نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں۔ اس وقت بندر بانٹ ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وزیر اعظم شپ میں لوں گا، کوئی کہتا ہے وزیر اعلیٰ اس کو بنا دو، کوئی کہتا ہے کہ ہم اتنی وزارتیں لیں گے اور اتنی جو ہے وہ مرات لیں گے، ہم یہ جو ہے عہدے لیں گے۔ ارے خدا کے بندو، پہلے بھی تم لوگوں کے پاس تھے اور اب بھی تمہارے ہی پاس رہنے ہیں، لیکن خدا کے لیے کہ کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ عوام کی بھی جو ہے وہ آپ سوچ لیں۔ اور میں یہ اس وقت جو ہے کسان جتنی مشکل کے اندر ہے اور جتنے مسائل کے اندر ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں کس کو بتاؤں؟ مجھے بتائیں نا کہ میں اور اس وقت جو ملکی حالات جس طرف جا رہے ہیں، تو مجھے تو ایک عجیب فکر لاحق ہو رہی ہے کہ کوئی اس کے سوچنے والا جو ہے وہ نہیں ہے۔ مجھے عجیب جو ہے محسوس ہو رہا ہے۔ تو میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جب حکومت بن جائے تو پھر ان سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ زراعت کو جو ہے وہ نمبر 1 کے اوپر رکھیں،
اور اس سے ہی سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، ہم بتائیں گے کہ آپ جو ہے وہ کاٹن کی امپورٹ سے کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ آپ گندم کی امپورٹ سے کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ آپ جو ایڈیبل آئل ہے اس کی امپورٹ سے کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کی سبزیاں اتنی مہنگی ہیں کہ آج پیاز جو ہے وہ 200 روپے کے جی ہو گیا ہے۔ سو میں اب کس سے کہوں، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اتنا جو ہے وہ دکھی ہوں کہ حالات تو یہ ہیں کہ انتخابات میں جو جیتا ہے وہ بھی رو رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ تو وہ ادارہ جو الیکشن کمیشن جو ہے جس کا کام ہی صرف یہ ہے، تو وہ اس کو کیوں یقینی نہیں بنا سکا؟ اب بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں جو ہے توہین الیکشن کمیشن نہ ہو جائے۔ اب ظلم کی بات ہے کہ کہیں توہین پارلیمنٹ ہے، کہیں توہین عدالت ہے، کہیں توہین الیکشن کمیشن ہے۔ مجھے بتائیے کہ کہیں آپ کو توہین عوام بھی نظر آتی ہے کہ عوام کی جو توہین ہو رہی ہے، اس کی بے قدری ہو رہی ہے، اس کے ووٹ کی بے قدری ہو رہی ہے، اس کے جو حالات گزر رہے ہیں اس کو بھی کوئی دیکھنے والا ہے؟ تو میری یہی گزارش ہے بڑے ادب سے اپنے ان اداروں سے جو فیصلہ ساز ہیں، جو فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ خدا کے لیے اب وہ اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ میری دعا ہے کہ میرے ملک میں امن ہو، میرے ملک میں اللہ تعالیٰ سکون لے کے آئے اور سرسبز و شاداب کرے اس کو، اور لوگوں کے جو ہے وہ دکھ کم ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور یہ آخر میں یہ کہوں گا کہ زمانے بھر کے جو محتسب ہیں وہ خود لرزتے ہیں آئینوں سے۔ کوئی تو ان کے نقاب الٹے، میں ان کا روز حساب دیکھوں، کیونکہ ہمارے ہاں جزا و سزا کا نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری تباہی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔